ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں ہم احوال بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسیٰ۔ بنی اسرائیل کو بغیر محنت و مشقت کے اللہ تعالیٰ من و سلوہ جیسی غذا جو ہے وہ عطا کر رہے تھے۔ ان کے لیے شیریں پانی بھی تھا جس کو یہ پیتے تھے، لیکن بنی اسرائیل سے ایک ہی قسم کے کھانے یعنی من و سلوہ پر صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم روز من و سلوہ کھاتے ہیں، یہ بات ہمیں پسند نہیں، ہماری طبیعت اور چیزوں کو بھی چاہتی ہے، ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ آپ اپنے اللہ سے درخواست فرمائیں کہ زمین میں سبزی، ترکاریاں، مسور، پیاز ہم کو عطا کریں، اس سے ہمارا ذائقہ بدلے گا۔ بنی اسرائیل کی اس درخواست پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم کیسی سمجھ رکھتے ہو کہ افضل کو چھوڑ کر ادنا کو اور بہتر و عمدہ کے بدلے میں کم تر چیز کو چاہتے ہو۔ من و سلوہ جو اللہ تعالیٰ کی لطیف غذا ہے اور بابرکت بھی ہے، اور اس کو چھوڑ کر تم ادنا درجے کی چیزوں کو مانگتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ مزید رہے کہ ہمیں وہی کھانا چاہیے، مثلا مسور، پیاز، ککڑی وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ضد پر اللہ سے درخواست کی اور ان سے کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اگلی آیت ہے قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 وجوہات بیان فرمائی ہیں جس کی وجہ سے قوم یہود جو اللہ کی لاڈلی قوم بن چکی تھی اس پر غضب نازل ہوا۔ انہوں نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کو مول لیا۔ پہلی ہے یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، جو بھی اللہ کا حکم آتا اس میں خامخواہ جو ہے وہ نقص نکالتے، بے جا اعتراضات کرتے اور کہتے کہ یہ تو سچ نہیں ہے۔ دوسری آیت دوسرا نمبر ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو بے وجہ قتل کرتے۔ انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا۔ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ بہت سارے یعنی کہ 300 انبیاءوں کو قتل کیا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت والے دن اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ تیسری وجہ ہے ذالکہ جو ہے بما عصوا، یہ لوگ جو ہیں وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ نہ تو یہ کسی نبی کی بات مانتے تھے، نہ کتابوں پر یقین رکھتے تھے، یہ نبیوں پر الزام لگاتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے نبیوں پر تہمتیں بھی لگائیں۔ چوتھی ہے معتدین، یعنی کہ یہ نہ تو اطاعت کرتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو کہتے تھے کہ اطاعت کرنے کے لیے، یعنی کہ نہ خود نبیوں کی بات مانتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو ماننے دیتے تھے، بلکہ نبیوں کا بھی مذاق اڑاتے اور اللہ کے اترے ہوئے پیغاموں کا بھی۔ اگلی آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى۔ اس آیت میں یہود مدینہ جو ہے وہ واقعات اور حالات جب ان کو سنائے جا رہے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے دین میں بہت زیادہ ذلت حاصل کی ہے، تو ہمیں کیسے جو ہے وہ خلاصی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک نام، لقب یا آباء و اجداد یا رنگ، نسل یا قوم کچھ معنی نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے ہاں ایمان اور ایمان صالحہ جو ہے وہ خاص ہے۔ کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو یا عیسائی یا صابی ہو، اللہ کے دربار میں کوئی بھی شخص فرق نہیں کیا جائے گا اگر وہ اپنے عقائد اور اعمال کو پوری اطاعت کے ساتھ قبول کر لے، یعنی کہ اللہ کو ایک مانے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلے، تو وہ کوئی بھی ہو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مقبول ہے۔ صحابی جو ہے وہ ستارہ پرست کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت اجر ہوگا اور ان کے لیے جو ہے اپنے رب کے نزدیک نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں اور ان کتابوں پر ایمان لائیں جو پہلے اتری ہیں، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے۔ لیکن اگر یہ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں لاتے
نہ آخرت پر، نہ جو ہے وہ اللہ پر، نہ رسولوں پر، کسی بھی ایک چیز پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔